مگر جو حق دیا شریعت نے اس حق کو استعمال کر لیا کہ میں تو نہیں مانتی یا رسول اللہ، یہ تو میرا خانگی معاملہ، اور حضور دے رہے ہیں رائے، اگر حکم شرعی ہوتا تو سر جھکا ہوا تھا، پھر تو بولنے کی گنجائش نہیں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اختلاف رائے اگر اہل اللہ یا علماء سے ہو جائے اور ہو دیانت یعنی حجت بھی ہو، کوئی مذاقہ نہیں، لیکن بے ادبی یا تمسخر یا تضحیق یہ کسی حالت میں جائز نہیں، اس لیے کہ بہرحال وہ عالم دین ہے جس سے آپ اختلاف کر رہے ہیں، اس کا مقام اور منصب نیابت رسول کا ہے، وہ نائب رسول ہے، اس کی عظمت واجب ہوگی۔ آپ امام ابی حنیفہ کے فقہ پہ عمل کرتے ہیں، 50 مسئلوں میں خلاف کرتے ہیں امام شافعی، لیکن ادنا درجے میں بے ادبی ذرہ برابر امام شافعی رحمہ اللہ کے قلب میں نہیں آ سکتی مومن کے، اس لیے کہ جیسے امام ابی حنیفہ واجب التعظیم ویسے امام شافعی واجب التعظیم، دونوں آفتاب اور مہتاب ہیں دین کے، دونوں سے نور حاصل ہو رہا ہے، برکت حاصل ہو رہی ہے، تو کس طرح سے جائز ہے کہ ادنا درجے کی گستاخی؟ تو گستاخی کرنا جہالت کی علامت ہے، استہزاء کرنا جہالت کی علامت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب نصیحت کی ہے قوم کو اور فرمایا کہ یہ فلاں مقتول زندہ ہو جائے گا اگر بچڑے کا ذبح کر کے اس سے ملا دو، تو بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ اتتخذنا ہزوا، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں، زندگی کر رہے ہیں ہماری ساتھ، کہاں بچڑا، کہاں اس کا ذبیحہ، کہاں مقتول کی لاش کو ملانے سے زندہ ہو جانا، کیا تعلق بچڑے کو اور زندگی کی؟ اتتخذنا ہزوا، کیا مذاق کرتے ہیں؟ فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شمار ہوں، یعنی دلگی اور تمسخر جاہل کی علامت، یہ تو جاہلوں کا کام ہے، علم کا والوں کا کام نہیں ہے کہ تمسخر کریں، اس لیے کہ وہ ادب کے خلاف ہے اور ادب پر دین کا مدار، تو تمسخر بے ادبی اور بے ادبی سے دین ضائع ہوتا۔ تو ایک ہے رائے کا اختلاف، ایک ہے کسی عالم سے مسلک کا اختلاف، لیکن ایک ہے اس کی بے ادبی، اختلاف جائز ہے، بے ادبی کسی حالت میں جائز نہیں۔ میں نے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم سے بڑا اختلاف، بہت سی چیزوں میں اختلاف، کہیں قیام کے مسئلے میں، کہیں عرس کے، کہیں میلاد کے، لیکن جب مجلس میں ذکر آتا تو فرماتے مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم، یہ فرماتے۔ ایک دفعہ مجلس میں بیٹھنے والے ایک شخص نے کہیں بلا مولانا کے احمد رضا کہہ دیا، حضرت نے ڈانٹا اور خفا ہوئے، فرمایا عالم تو ہیں اگر کہ اختلاف ہے رائے کا، تم منصب کب کی بے احترامی کرتے ہو، کس طرح جائز؟ رائے کا اختلاف اور چیز ہے، ایک عالم کی عزت کرنا اور چیز۔ تو بہرحال وہ حجت سے اختلاف کر رہے ہیں، یہ الگ چیز ہے کہ ہم اس کو خطا سمجھتے ہیں، ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن جب وہ ایک حجت رکھتے ہیں غلط یا صحیح، تو حجت سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے اہل علم کو، اس کو توہین کا کیا مطلب، بے ادبی کا کیا مطلب؟ یہ برا سمجھا کہ لفظ مولانا نہ لگایا اس نے، حالانکہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مد مقابل تو مولانا چھوڑ گئے انتہائی گستاخی سے یاد کرتے ہیں، مگر مولانا اہل علم میں سے تھے، وہ تو نام اگر علم کا آیا تو ادب ضروری سمجھتے، چاہے مخالف ہو، چاہے بالکل معاند بھی ہو، مگر ادب کا رشتہ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ میں نے سنا واقعہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نانوتوی کا کہ دہلی میں قیام تھا تو حضرت کے خدام میں تھے وہاں چند حضرات مقیم، ایک تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب موجود تھے، دوسرے شاگرد مولانا احمد حسن صاحب محدث امروہی وہ بھی وہاں موجود تھے، حاجی امیر شاہ خان صاحب مرحوم وہ بھی حضرت کے خدام میں تھے، وہ بھی موجود تھے۔ تو مولانا احمد حسن صاحب مرحوم نے اپنے ہمجولیوں میں بیٹھ کر یہ فرمایا کہ بھائی دلی میں لال کنویں کی مسجد کے جو امام ہیں ان کی قرات بہت اچھی ہے، تو چلو کل صبح کی نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے، قرآن شریف بہت اچھا پڑھو۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے غصے میں فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی بغیرت، وہ ہمارے حضرت نانوتوی کی تکفیر کرتا ہے وہ امام، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ جب وہ حضرت مولانا کو کافر کہتا ہے ہم نہیں پڑھیں گے ایسے شخص کے پیچھے نماز، اور کوئی ذرا سخت لہجہ اختیار کیا۔ یہ جملے حضرت نانوتوی کے کان میں پڑے تو اگلے دن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ
ان سب شاگردوں کو لے کر اسی مسجد میں پہنچے صبح کی نماز پڑھنے کے لیے، اسی امام کے پیچھے جا کے نماز پڑھی۔ نماز کا جب سلام پھیرا تو چونکہ لوگ اجنبی تھے یہ، تو نمازیوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ہیں تو کچھ علماء صورت مگر ہیں اجنبی، تو کچھ شیوے گوئیاں ہوئی کون ہے معلوم ہوا کہ تو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اور یہ ان کے شاگرد مولانا شیخ الہند محمود الحسن صاحب ہیں، اور یہ مولانا احمد حسن محدث امروہی ان کے تلمیذ ہیں۔ اب امام کو سخت حیرت ہوئی کہ میں تو انہیں رات دن کافر کہتا ہوں اور یہ نماز پڑھیں آج۔ تو خود بڑھے وہ امام اور کہا کہ حضرت میں آپ کی تکفیر کرتا تھا اور میں آج شرمندہ ہوں کہ آپ میرے پیچھے نماز پڑھیں، حالانکہ میں نے آپ کو کافر کہا۔ فرمایا مجھے قدر ہے آپ کے کافر کہنے اور میں آپ کی اور زیادہ عزت بڑھ گئی میری نگاہ میں کیونکہ آپ نے کافر کہا مجھے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آپ کو یہ روایت پہنچی کہ میں توہین کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کی غیرت ایمانی کا یہی تقاضا تھا کہ آپ مجھے کافر کہیں۔ ہاں البتہ شکایت اتنی ہے کہ وہ روایت غلط پہنچی، روایت کی تحقیق کر لینی چاہیے تھی کہ میں نے کی بھی ہے توہین یا نہیں، لیکن بہرحال تکفیر کی بنا ہے توہین رسول، اور توہین رسول جو مسلمان سنے گا تکفیر واجب ہے کرنا، کہ وہ کافر کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا جو توہین کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو فرمایا میرے دل میں قدر ہے آپ کی قوت ایمانی کی کہ آپ نے مجھے کافر کہا، اس لیے کہ آپ کو یہ خبر پہنچی کہ میں توہین رسول کرتا ہوں۔ ہاں شکایت اتنی ہے کہ آپ تحقیق کر لیتے کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط، تو میں عرض کرنے یہ آیا ہوں کہ یہ خبر غلط ہے، اور میں خود اس شخص کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں جو ادنا درجے میں بھی توہین کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے اور آپ سمجھتے ہیں میں کافر ہوں، میں اب آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ امام قدموں میں گرا، بچھا جاتا ہے بیچارہ۔ تو بات صرف یہی تھی کہ ان حضرات کے دلوں میں تواضع للہ اور ادب مع اللہ اس درجہ بڑھا ہوا تھا کہ نفسانیت کا جیسے شائبہ نہ رہا ہو اور حقیقت کو سمجھتے تھے۔ تو استہزاء یا تمسخر یا بے ادبی یہ تو بجائے خود ہے، بے قدری تک بھی نہیں کرتے تھے اپنے معاندوں کی، بلکہ صحیح محمل پر اتار کر یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمیں کافر کہتے ہیں یہ بھی ان کی قوت ایمانی کی دلیل۔ البتہ انہیں تحقیق کر لینی چاہیے کہ واقعی میں ہم توہین رسول کرتے ہیں یا نہیں، ہم معاذ اللہ دشمنان رسول ہیں یا دوستان رسول ہیں، اس کی تحقیق ان پر واجب تھی، بلا تحقیق کے حکم نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن جو حکم لگایا وہ صحیح ہے کیونکہ توہین رسول کرنے والا کبھی اسلام میں باقی نہیں رہ سکتا۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تعدب اور ادب یہ بنیاد ہے دین کی، جس کو عارف رومی نے کہا ہے نا کہ الخدا فاہم توفیق ادب، بے ادب محروم مان فضل رب۔ ہم اللہ سے توفیق چاہتے ہیں ادب کی، کیونکہ بے ادب محروم ہوتا ہے فضل خداوندی سے۔ حق تعالی شان کے یہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے جو گستاخ اور بے ادب۔ بہت سے ایسے فضلاء ہماری نگاہوں میں ہیں کہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کے اندر تعلیم پائی اور اچھے بھی استعداد، مگر معاملہ تھا اساتذہ کے ساتھ بے وقتی کا، بے ادبی کا، تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد علم کی خدمت سے محروم رہے، علم نصیب نہیں ہوا۔ بہت سے فضلاء استعداد اچھی، کوئی موٹر ڈرائیوری کر رہا ہے، کوئی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، یہ نصیب نہیں ہوا کہ وہ محدث یا مفسر بن کر بیٹھے۔ اور ایسے بھی ہماری نگاہوں میں ہے کہ استعداد بہت معمولی، علم قوت قطعاً نہیں، لیکن تعدب اور خدمت اتنی تھی کہ رات دن اساتذہ کی خدمت میں اور ادب کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی خدمت کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے بھی استعداد فضلاء اس کی خدمت نہیں کر رہے جتنا وہ کر رہے ہیں، حالانکہ استعداد معمولی مگر مقبولیت ان کے اندر پیدا ہو گئی ادب کی وجہ سے۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ نے ایک رسالہ لکھا خود، اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو ان کے مرید ہیں دیا کہ تم اس کی نقل کر لاؤ۔ اس کے اندر ایک جگہ املا کی غلطی تھی، عین کے بجائے حمزہ لکھا ہوا تھا۔ تو اب ادب دیکھیے کہ اس کو صحیح نہیں لکھا، اتنی جگہ چھوڑ دی، اور شیخ سے جا کے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ لفظ سمجھ میں نہیں آئی کیا ہے؟
حضرت حاجی صاحب نے دیکھ کے فرمایا اوہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی لکھنے میں حمزہ چھوڑ دی. اور شیخ سے جا کے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ لفظ سمجھ میں نہیں آئی کیا ہے. حضرت حاجی صاحب نے دیکھ کے فرمایا اوہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی لکھنے میں حمزہ کے بجائے عین لکھ دیا, اصل میں یہ حمزہ سے ہے یہ لفظ, اس کو یوں لکھ دو کہ بہتر. تو وہ اتباع کا راستہ اختیار کیا, تلقین کا راستہ اختیار نہیں کیا کہ شیخ سے جا کے یوں کہتے کہ آپ نے غلط لکھا, حالانکہ واقعی میں غلط ہی لکھا ہوا تھا, مگر یہ ضرورت نہیں کی کہ یوں کہیں کہ یہ غلطی ہو گئی. میں اور شیخ کے سامنے یوں کہوں کہ آپ نے غلط لکھا, بے ادبی کی بات ہے. تو اس کو لکھا نہیں, نقل نہیں کیا لفظ کو, جا کے کہا کہ یہ کیا لفظ ہے حضرت, کچھ پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا. اور سمجھ میں واقعی کہاں آیا تھا, وہ تو حمزہ سے نہیں تھا بل عین سے تھا. تو حضرت نے خود ہی فرمایا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہے. تو یہ ادب کی بات ہے کہ گویا صورتاً بھی بے ادبی نہیں کی, حقیقتاً تو بے ادبی کیا کرتے. تو بہرحال دین کا دار مدار انہی تأدبات پر ہے, انہی آداب پر ہے. شریعت نے مستقل باب رکھے ہیں ہر موضوع کے, جہاں احکام ہے احکام کے ساتھ کچھ آداب بھی. تو ادبیات پر اگر آدمی قادر نہ ہو اور عمل کرنے کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ اصل احکام سے بھی پھر کوڑا رہ جاتا ہے, بری ہو جاتا ہے, محروم رہ جاتا ہے. اس لیے آداب کی ضرورت. ایک حدیث نقل کی ہے حضرت شاہ عبد العزیز قدس اللہ سرہ نے تفسیر فتح العزیز میں. اس کے لفظ مجھے پوری طرح یاد نہیں, ممکن ہے کہ روایت میں فرق پڑ جائے. بہرحال جتنے مجھے یاد ہے وہ لفظ میں نقل کیے دیتا ہوں. حدیث نقل کی کہ من تہاون بالآداب حرم من السنہ ومن تہاون بالسنہ حرم من الواجبات ومن تہاون بالواجبات حرم من الفرائض ومن تہاون بالفرائض حرم من المعرفہ. جس نے سستی دکھلائی آداب پر عمل کرنے میں وہ سنتوں سے محروم ہو جائے. جس نے سستی دکھلائی سنت پر عمل کرنے میں وہ واجبات سے محروم ہوگا. جس نے واجبات میں سستی کی وہ فرائض سے محروم ہوگا. جس نے فرائض میں سستی کی وہ معرفت خداوندی سے محروم ہو جائے گا. وہ پہچان نہیں سکے گا حق پہچاننے کا اللہ. تو آداب رکھے گئے ہیں اس لیے کہ ان کو محفوظ کرے تاکہ سنت پر عمل کی توفیق. سنت پر عمل کرے گا تو واجبات سے عمل کی توفیق ہوگی, واجبات سے عمل کرے گا تو فرائض کی توفیق ہوگی, فرائض سے عمل کرے گا تو معرفت بڑھے گی. اسی بات سے سنتوں کو کہا گیا کہ یہ مکمل ہے فرائض کے لیے, یعنی جس نے سنتیں چھوڑی چند دن کے بعد وہ فرائض بھی گھنٹے رات پڑھے گا کہ آج پڑھ لیا کل کو نہ پڑھا, محروم ہو جائے گا. اس واسطے وہیں سے پکڑا ہے شریعت نے. تو ایک شریعت میں وہ دو قسمیں احکام کی, ایک معمورات ہیں ایک منہیات. تو جو معمورات ہیں یعنی کرنے کی چیزیں ہیں اس میں تو آداب رکھے گئے ہیں کرنے کے کہ انہیں کرو گے تب جا کے واجبات اور فرائض پر قابو پاؤ گے. اور منہیات میں روکنے کی چیزوں میں مکروہات رکھے ہیں کہ جب مکروہات سے بچو گے جب حرام سے بچنا نصیب ہوگا, اور اگر مکروہات میں گرنے لگے تو ایک دن حرام میں بھی پڑو. اس کو شریعت کی اس طرح میں کہا جاتا ہے سد ذرائع, یعنی ذرائع کو اور وسائل کو روک دو تاکہ مقاصد تک نہ پہنچ سکے آدمی. تو منہی اور ممنوع چیزوں میں وسائل سے بچا دو تاکہ اصل ممنوع سے بچ جائے, اور واجبات میں وسائل کو اختیار کراؤ تاکہ فرائض پر عمل کرے. مثلا جیسے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ ما اسکر کثیر ہو فقلیل ہو حرام. جس چیز کے تھوڑے حصے میں نشہ ہے اس کا زیادہ جس کے زیادہ حصے میں نشہ ہے اس کا کم حصہ بھی ناجائز ہے استعمال کرنا. شراب کے ایک گھونٹ میں نشہ ہے, ایک قطرے میں تو نشہ نہیں, لیکن قطرہ پینا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح سے ایک گھونٹ پینا حرام. حالانکہ حرام ہوئی ہے شراب شکر کی وجہ سے, نشے کی وجہ سے, اور ایک قطرے میں ظاہر ہے کہ نشہ نہیں ہے تو جائز ہونا چاہیے تھا ایک قطرہ, مگر وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح سے گھونٹ پینا حرام. کیوں؟ سد ذرائع کے لیے کہ جو آج ایک قطرہ رکھے گا وہ کل کو ایک گھونٹ پیے گا, جو کل کو ایک گھونٹ پیے گا وہ پرسوں کو جام پیے گا, اور جو پرسوں کو جام پیے گا وہ ترسوں کو شرابی بن جائے گا. تو شرابی بننے سے بچانے کے لیے قطرے کو حرام قرار دے دیا تاکہ پہنچ نہیں نہ پائے وہاں سے. یا جیسے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ من اتی عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کسی کاہن یا جادوگر کے پاس گیا اس نے کفر کیا محمدی شریعت کے ساتھ.
حالانکہ جادوگر کے پاس جانے سے توحید کا انکار نہیں کیا اس نے، رسالت کا انکار نہیں کیا، قیامت کا انکار نہیں کیا، کوئی تکذیب نہیں کی عقائد کی، مگر پھر بھی فرماتے ہیں کہ کفر کیا اس نے شریعت اسلام کے ساتھ۔ جادوگر کے پاس اگر چلا گیا، کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جو آج جادوگر کے پاس گیا تو سحر کی برائی اس کے دل سے نکل جائے گی، اور جو برائی کو نکال کر جاتا رہے گا تو کل کو سحر اس کا سنے گا اور پرسوں کو سیکھے گا اور پرسوں کو اچھا خاصا جادوگر بن جائے گا۔ اس جادو کے کفر سے بچانے کے لیے جادوگر کے پاس جانے کی ممانعت کر دی گئی کہ حد کے اوپر نہ پہنچے کہ اندر داخل ہو۔ اس کو کہتے ہیں سد ذرائع۔ اس کو کہتے ہیں سد ذرائع۔ تو ذرائع وسائل کو روک لیتے ہیں تاکہ مقاصد سے آدمی رک جائے۔ ان تو منہیات میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے اصل مقصود کو وہ کہتے ہیں کبیرہ گناہ، اور جس سے اس کے وسائل ہیں انہیں کہتے ہیں صغیرہ گناہ۔ تو وسائل سے روکتے ہیں تاکہ کبیرہ تک نہ پہنچنے پائے۔ مثلا چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور چوری کہتے ہیں کسی کے مال معصوم کو آدمی بلا اس کی مرضی کے لے آئے اٹھا لائے، یہ تو ہے اصل حرام، لیکن اس کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا۔ کسی کے مال کی تاک جھانک کرنا، نقب لگانا، دیوار کو تاکنا، سامان کہاں رکھا ہوا ہے، یہ سب صغائر ہیں مگر یہ بھی ناجائز ہیں، اس لیے کہ جب یہ کرے گا تو ایک دن چوری ضرور کرے گا۔ تو اس چوری سے بچانے کے لیے چوری کے جتنے دوائی تھے ان سب کو حرام قرار دے دیا گیا، ناجائز قرار دیا گیا۔ ورنہ اپنا اصلی ذات سے کسی کے سامان کو دیکھنا کوئی ممنوع چیز نہیں، کسی کی دیوار کو تاک لگانا اپنی ذات سے ممنوع نہیں، اس لیے ممنوع ہوا کہ یہ وسیلہ بنتا ہے چوری کرنے کا، لہذا اسے ہی روک دیا گیا، صغیرہ گناہ ہوگی۔ یا مثلا زنا کے سلسلے میں اصل ممنوع ہے وہ فعل جس کو فعل زنا کہتے ہیں، لیکن اس سے بچانے کے لیے عورت پر نگاہ ڈالنا، تخلیہ کرنا، اس کی آواز پر کان دھرنا، کانوں کو لگانا، ہاتھ سے چھونا، یہ سب ممنوع قرار دے دیا گیا، اس لیے کہ یہی ذریعہ بنتے ہیں اس اصل حرام فعل۔ تو اس حرام سے بچانے کے لیے اس کے اسباب کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا، اس کا نام ہے سد ذرائع۔ تو کبیرہ کی وجہ سے صغیرہ گناہ ممنوع، یہ سب آداب کہلاتے ہیں کہ زنا سے بچنے کے لیے ان چیزوں سے بچو کہ جو دوائی زنا ہے، یہی ادب ہے شریعت۔ اس اب معمورات میں لیجئے کہ نماز پڑھنا واجب اور فرض، اس فرض پر لانے کے لیے اہتمام کے لیے کچھ چیزیں رکھی گئیں کہ اذان جب سنو تو اس کا جواب مؤذن اللہ اکبر کہے، تم بھی اللہ اکبر کہو، تاکہ اذان سنتے ہی جب جواب دیا تو فکر پیدا ہو جائے کہ اب مجھے نماز کو جانا ہے۔ اس کے بعد وضو کا اہتمام کرو۔ پھر ترغیب دی گئی کہ مسجد تک جب جاؤ گے تو ہر قدم پر جتنے قدم پڑیں گے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک بدی مٹا دی جائے گی۔ حالانکہ قدم رکھنا تو اپنی ذات سے کوئی عبادت نہیں، لیکن نماز کے لیے قدم رکھنا وہ قدم عبادت میں قرار دے دیا گیا، اس لیے کہ یہ قدم ذریعہ بنے گا نماز پڑھنے کا۔ تو پڑھوانی ہے نماز، اس کے لیے قدموں کی فضیلت بھی آئی، قدم ڈالنے کی فضیلت بھی آئی، اذان کا جواب دینے کی فضیلت بھی آئی، وضو اور استنجا اور طہارت کی فضیلت آئی۔ حتیٰ کہ بعض اہل اللہ کی تو یہ شان سنی گئی، حضرت حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ کی کا واقعہ سنا میں نے اپنے بزرگوں سے کہ اگر مسجد کے دو راستے ہوتے، ایک ذرا لمبا راستہ اور ایک مختصر راستہ، تو لمبا راستہ اختیار کرتے اور فرماتے کہ جس سے قدم زیادہ پڑیں گے اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، اتنی بدیاں مٹیں گی، تو کیوں ہم محروم رہیں، کیوں نہ ہم اس فضیلت کو اختیار کریں، تو لمبا راستہ اختیار کریں اور ساتھ میں قدم رکھتے چھوٹے چھوٹے، یعنی بالتبع جتنی چال ہوتی تھی اس سے کم قدم کی چال، تو قدم 100 کے بجائے 125 ہو جاتے۔ فرمایا کہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ لمبا قدم ڈالو گے تب تو ایک بدی مٹائیں گے ایک نیکی، قدم اٹھانے اور رکھنے پر ہے نیکی لکھنے کا وعدہ اور بدی مٹانے کا، تو یہ تو ہمارے اختیار میں جس سے چاہے قدم رکھ لیں۔ تو 100 قدم میں اگر مسجد تک پہنچتے تو آہستہ آہستہ چل کے انہیں 150 قدم بنا دیتے تاکہ اتنی نیکیاں لکھی جائیں۔ تو یہ حضرات نیکیوں پر حریص ہوتے ہیں، جیسے دنیا والے دنیا کے بارے میں حریص ہیں کہ اگر انہیں 100 مل جائے تو 1000 کی تمنا، 1000 مل جائے تو لاکھ کی تمنا، لاکھ مل جائے کروڑ کی تمنا، کسی حد پہ ٹھہرتے نہیں۔ یہ اللہ والے دین کے بارے میں حریص ہیں کہ
کہ اگر ایک ثواب ملتا ہو تو اس پہ قناعت نہیں، دو مل جائیں، دو ملتے ہو تو تیسرے کی خواہش، ہر قدم پہ یہ خواہش کہ کسی طرح مجھے اجر مل جائے۔ امام ابو داؤد جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ دریا کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے اور کوئی 200-300 قدم کے فاصلے پر ایک جہاز کھڑا ہوا تھا، کنارے پہ پانی کم تھا، آ نہیں سکتا تھا، دور کھڑا تھا۔ تو جہاز میں ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا اور اتنی زور سے کہا کہ ان کے کان میں آواز پہنچی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کو، مگر یہ مسئلہ متعلق ہے مجلس سے کہ یہاں اگر کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو دوسرا یرحمک اللہ کہے، بشرطے کہ کان میں آواز پڑے۔ یہ مسئلہ نہیں کہ اگر کوئی بازار میں الحمدللہ کہے تو تم گھر سے جاؤ سفر کرنے یرحمک اللہ کہنے، اگرچہ کان میں آواز پڑے۔ امام ابو داؤد کے کان میں آواز پڑی الحمدللہ۔ یہ ہے ترجمہ نگار کہ غیب سے ایک آواز پیدا ہوئی، کہنے والا نظر نہیں آتا تھا، آواز کان میں آئی کہ اے ابو داؤد آج 3 درہم میں تم نے جنت خرید لی۔ حالانکہ امام ابو داؤد کتنے بڑے محدث، کتنی حدیثیں لکھی ہوں گی، کتنے تہجد پڑھے ہوں گے، کتنے جہاد کیے ہوں گے، جنت کی خریداری کے وقت بڑے سے بڑے عمل کا ذکر نہیں، اور ذکر آیا تو اس کا بھی یرحمک اللہ کا، جو بظاہر بہت چھوٹا اور معمولی سا عمل، مگر کیوں آیا؟ اس لیے کہ ایسے خلوص اور اخلاص سے عمل کیا کہ اس چھوٹے عمل میں وزن اتنا پیدا ہو گیا کہ بڑے سے بڑے عمل میں اتنا وزن نہیں ہوتا۔ اللہ کے یہاں عمل کی صورت نہیں دیکھی جاتی، وزن دیکھا جاتا ہے، تو اخلاص اور معرفت کا وزن اس میں کامل۔ تو یہ بھی بات میں نے اس لیے عرض کی کہ یرحمک اللہ کہنا جہاز میں جا کر 3 درہم میں کشتی کرائے کر کے نہ واجب تھا نہ فرض تھا امام ابو داؤد پر، مگر یہ لوگ حریص ہوتے ہیں کہ آداب پر عمل کرو تاکہ فرائض کی حرص اور واجبات کی حرص پیدا ہو۔ تو تعدب مع اللہ اور ادب مع اللہ اتنا ضروری ہے۔ اس زمانے میں چونکہ بے ادبی اور گستاخیوں کے جذبات پیدا ہو گئے، فرقہ بندی زیادہ ہو گئی، تو ایک دوسرے کے حق میں زبان طعن، زبان ملامت، زبان تضحیق کھولنا ہی معمولی بات ہو گئی ہے۔ اس واسطے میں نے یہ سما خراشی کی آپ حضرات کی کہ اگر بالفرض اختلاف رائے بھی ہو جائے کسی عالم سے، تو اگر آپ خود عالم ہیں تب بھی فرض ہے آپ کا کہ دوسرے عالم کا احترام کریں، اور اگر آپ متبع ہیں کسی عالم کے اور وہ اختلاف کر رہا ہے اس عالم سے، تب بھی آپ کے حق میں گستاخی کرنا جائز نہیں۔ یہ جائز ہے کہ اپنے مقتضا کی تحقیق پر آپ عمل کرتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرے کی بات نہیں کہ عمل کریں اپنے مطلوع کی تحقیق پر، دوسرے عالم کی تحقیق دل کو نہیں لگتی نہ عمل کریں، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ تمسخر کریں، بے ادبی کریں، یہ آپ کے حق میں جائز نہیں۔ آپ بلکہ اس کی تعویل کریں کہ بھئی دوسرا جو کہہ رہا ہے اس کے ہاتھ میں بھی حجت ہے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ ہمارے فہم کی بات ہے، مگر وہ جب حجت سے کہہ رہا ہے تو عند اللہ وہ بھی مقبول ہے۔ ہر مجتہد خطا بھی کرتا ہے، ثواب بھی کرتا ہے، اگر اس نے ثواب پہ پہنچ گیا تو 2 اجر ملیں گے، خطا پہ پہنچ گیا تو 1 اجر ملے گا۔ تو اللہ کے یہاں تو خطا پہ بھی مجتہد کی اجر دیا جاتا ہے، اور آپ کریں اس کے اوپر ملامت تو اللہ میں یہاں تو دیں ثواب اسے، اور آپ عقاب اور عذاب بھیجنے لگیں، یہ تو خدا کا مقابلہ ہو گیا۔ حق تعالی شانہ کے یہاں اجتہاد کی خطا پر بھی ملامت نہیں بلکہ اجر دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس زمانے میں تمسخر اور استہزاء اور مسخرہ پن بڑھ گیا ہے، محض اختلاف رائے کی اور اجتہادی اور فروع اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے پر زبان طعن کھولتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، مسخرہ پن کرتے ہیں، یہ دین کے منافی ہے، دین کا یہ طریقہ نہیں۔ آدمی عمل کرے اپنی تحقیق پر اور معذور رکھے دوسرے کو، اور ادب اور احترام میں کمی نہ آنے دے، یہ دانائی کی بات۔ ائمہ مجتہدین کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ایک دوسرے سے رائے میں اختلاف رکھتے ہیں لیکن عظمت میں کمی نہیں، ادب میں کمی نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد میں تشریف لائے ہیں اور مزار پر حاضر ہوئے امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو امام ابی حنیفہ کا مسلک ہے الحمدللہ والضالین کے بعد آمین آہستہ سے کہنا، اور امام شافعی کے یہاں افضل اور اولیٰ ہے زور سے پڑھنا۔ لیکن جب امام ابی حنیفہ کے مزار والی مسجد میں نماز پڑھی تو آہستہ سے آمین پڑھی، اور فرما مجھے حیا آتی ہے اس صاحب مزار سے کہ اس کے قریب آ کر میں اس کے اجتہاد کے خلاف کروں، وہاں آ کر آمین آہستہ سے پڑھی۔ یہ ادب اور تعدب۔
یعنی جس حد تک گنجائش دیکھی انہوں نے. ایک تو فرق ہوتا ہے حرام و حلال کا کہ ان کے یہاں واجب ہے ان کے یہاں حرام ہے، اس میں تو نہیں عمل کر سکتے، حرام کا ارتکاب تو نہیں. لیکن جہاں اولا اور غیر اولا کا فرق ہے کہ یہ اولا افضل اسے سمجھتے ہیں، وہ افضل اسے جائز، دونوں کے یہاں دونوں چیزیں ہیں، افضلیت کا فرق ہے. تو امام شافعی نے افضل پر عمل ترک کر دیا اور غیر افضل پر عمل کیا امام ابی حنیفہ کی رعایت سے، حالانکہ وہ اس وقت مزار میں ہے، سامنے نہیں، مگر مزار پر پہنچ کر یہ ادب کا عالم کہ مجھے حیا آتی ہے اس صاحب مزار سے کہ اس کے اجتہاد کے خلاف اس کے پاس آ کر کروں. یہ ادب اور تعجب کی بات ہے. حضرات صحابہ میں اختلافات ہوئے، اجتہادی اختلاف تو وہی مسائل ہیں جو اختلافات ائمہ مجتہدین میں، وہی اختلافات صحابہ میں، وہیں سے تو اختلاف ہے. لیکن باوجود اس کے ادب اور احترام اور عظمت اور تعظیم اس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی. کہ یہ جو ہمارے جھگڑے ہیں یہ مسائل کی خاصیت نہیں، یہ تو ہماری نفسانی جذبات ہیں. ہم نے مسائل کو آڑ بنا رکھا ہے اپنے جذبات کے نکالنے کے لیے. اگر مسائل کی خاصیت ہوتی آپس میں لڑنا تو سب سے پہلے تو صحابہ لڑتے کیونکہ ان کے یہاں بھی اختلاف، اس کے بعد ائمہ مجتہدین میں لاٹھی چلتی کیونکہ ان کے یہاں بھی اختلاف تھا، پھر علماء ربانیین آپس میں لڑتے کیونکہ ان کے یہاں بھی اختلاف تھا. اگر اختلاف بھی اور ادب بھی ہے، معلوم ہوا کہ مسئلے کی خاصیت لڑنا جھگڑنا نہیں. اختلاف رائے تو ہے مگر جھگڑنا علیحدہ یہ مسئلے کی خاصیت نہیں. تو ہمارے نفسانی جذبات ہیں، ہم نے آڑ بنا لیا ہے مسائل کو اور اس سے ہم نکالتے ہیں اپنے جذبات. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ لڑنے کی چیز اصل میں جائیداد ہے، جاگیر ہے، مکان ہے، بلڈنگ ہے، روٹی ہے، کپڑا ہے، اسی پر لڑتے ہیں لوگ. جب مسلمانوں کے پاس یہ چیزیں نہ رہیں، نہ جائیداد رہی، نہ حکومت، نہ سلطنت، اور لڑنا ضروری تھا تو انہوں نے کہا بھائی دین کو ذریعہ بناؤ لڑنے کو، پھر مسائل کو آڑ بناؤ لڑنے کو. جذباتی باتیں ہیں. مسائل کی یہ خاصیت نہیں ہے کہ لڑیں آپس میں، اختلاف رائے کرنے کی گنجائش ہے، لڑنے جھگڑنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. ہمارے یہاں آج سے کوئی 30-40 برس پہلے کا قصہ ہے کہ ایک کلکٹر تھا، مارش اس کا نام تھا، یورپین تھا وہ کلکٹر. تو اس کے زمانے میں حنفیوں میں اہل حدیث میں لڑائی ہوئی اور لڑائی کہاں پہ ہوئی؟ آمین کے مسئلے. حنفی نے آمین زور سے نہ کہی، اہل حدیث نے زور سے کہی تو لاٹھی چلی، سینکڑوں آدمیوں کے سر ٹوٹ گئے، ایک بلوہ عام ہوا. مقدمہ گیا کلکٹر کے یہاں مارش. فریقین کے وکلاء نے مقدمہ سمجھایا کلکٹر کو تو وہ پوچھتا ہے کہ بھائی یہ آمین کوئی جائیداد ہے، کوئی جاگیر ہے، کوئی بلڈنگ ہے، کیا چیز ہے جس پہ تم لڑتے ہو؟ تو وکلاء نے کہا کہ نہیں صاحب یہ جاگیر نہیں، یہ تو آمین ایک فعل ہے، زبان سے کہا جاتا ہے کہ تم لڑتے کیوں ہو اس پہ، کہہ لو جو تمہیں کہنا ہو. انہوں نے کہا صاحب یہ یوں کہتے ہیں کہ پیغمبر سے حدیث آئی ہے کہ آمین زور سے کہو، یہ یوں کہتے ہیں کہ حدیث آئی ہے آہستہ کہو. تو انہوں نے کہا جس کو جو حدیث معلوم ہو اس پہ عمل کر لے، تم لڑتا کیوں ہے آپس میں؟ اب اس کی سمجھ میں نہ آئے کہ لڑائی کیوں ہوئی، اور سمجھ میں آنے کی بات بھی نہیں تھی. آمین کوئی لڑنے کی چیز تھی، کوئی لاٹھی چلنے کی چیز تھی. بہرحال اس نے فیصلہ لکھا اور بڑا دانشمندانہ فیصلہ لکھا. اس نے فیصلہ لکھا کہ میں روداد مثل کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کے یہاں آمین کی 3 قسمیں ہیں. وہ عیسائی لکھ رہا ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کے یہاں آمین کی 3 قسمیں ہیں. ایک آمین بالجہر یعنی زور سے آمین پڑھنا، ایک قسم ہے آمین بالسر یعنی آہستہ سے آمین پڑھنا، اور ایک قسم ہے آمین بالشر یعنی جھگڑنے لڑنے کے لیے پڑھنا. تو یہ جتنا فساد ہے آمین بالشر کا ہے، نہ آمین بالجہر کا، نہ آمین بالسر کا. اس لیے کہ آمین بالجہر کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے، ایک امام نے اسے اختیار کیا ہے. آمین بالسر کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے، ایک امام نے اسے اختیار کیا. تو اس میں تو لڑائی کی کوئی بنیاد ہی نہیں. یہ آمین بالشر کی لڑائی ہے، نہ بالجہر کی نہ بالسر کی. لہذا میں دونوں فریق کو سزا کرتا ہوں کہ دونوں مفسد نہیں، دونوں کو جیل بھیجا، اٹھا کے جو سرغنے تھے. یہ بڑا دانشمندانہ فیصلہ تھا. اس نے بتلایا کہ اختلافی مسائل لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہوتے، وہ دیانتاً حجت سے رائے قائم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ نزاع باہمی کے لیے. مگر یہ ہمارے قلوب کا فساد ہے کہ ہم نے اختلافی مسائل کو آڑ بنا لیا ہے اپنے دل کے جذبات اور بخارات نکالنے کا.
جب کوئی بنا نہ رہی لڑنے جھگڑنے کی تو انہوں نے کہا دین ہی پہ لڑو، مسائل ہی پہ لڑو. تو ہر دین کا مسئلہ لڑنے کے لیے رہ گیا، ہر دین کا مسئلہ جھگڑے ڈالنے کے لیے رہ گیا، گروہ بندیاں کرنے کے لیے رہ گیا. بھائی اگر اجتہادی مسئلہ ہے اسے بیان کرو. اب اگر کوئی نہیں مانتا تو لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی قبر میں جائے گا، تم اپنی قبر میں جاؤ. تمہیں حق کیا ہے جو اس کے ساتھ مسخرہ پن کرو، اور اسے کیا حق ہے کہ تمہارا استہزاء کرے. بس حق ادا ہو گیا امر بالمعروف کا، جو تمہارے دل میں ایک ثواب بات تھی تم نے کہہ دی. اب اگر نہیں مانتا دوسرا نہ مانے، اور اگر اس کے پاس کوئی حجت ہے تو وہ عند اللہ جواب دے. تم ذمہ دار نہیں، نہ تم سے آخرت میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں منوایا. اصل دین منوانا بھی ضروری نہیں کہ جائے کہ فروعی اور اجتہادی مسائل کا منوانا ضروری ہو. کہہ دینا ہے اگر کوئی پوچھے، ورنہ ضرورت نہیں. تو بہرحال یہ میں نے اس لیے عرض کی کہ آج کل چونکہ یہ ایک خو پیدا ہو گئی ہے کہ ذرا ذرا سے اختلافی مسائل پر لوگ نزاع جھگڑوں کا پرداز ڈال دیتے ہیں، اور اس سے پھر مسلمانوں میں عوام میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اور اس سے مسلمانوں کی قوت زائل ہو رہی ہے. اس واسطے اس قسم کے فروعی مسائل کا طریق یہی ہے کہ جو حق مسئلہ معلوم ہو بیان کر دیا جائے، دوسرا نہ مانے تو ادنا شکایت نہ کرے، اور اگر حجت بھی اس کے پاس ہے تو پھر موقع ہی نہیں شکایت کا. بس آگے نزاع ختم. منوانا اور زور دینا کہ یہی حق ہے، یہ چیز غلط ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ نے اپنے ایک مرید کو خلافت دی اور فرمایا کہ فلاں مقام پہ جا کر دین کی تبلیغ کرو اور دین کی اشاعت کرو. چلتے ہوئے اس مرید خلیفہ نے عرض کیا کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیے مجھے. شیخ نے فرمایا کہ دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، ایک یہ کہ خدائی کا دعویٰ مت کرنا، ایک یہ کہ نبوت کا دعویٰ مت کرنا. یہ بیچارہ حیران ہوا کہ حضرت میں 20 برس آپ کی صحبت میں رہا، کیا آپ کو یہ خطرہ تھا کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں گا جا رہے؟ کیا آپ کو یہ احتمال تھا کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں گا؟ فرمایا کہ خدائی کے دعوے کے معنی سمجھ لو پہلے، اور نبوت کے دعوے کے معنی سمجھ لو پھر بات کرنا. خدا کی ذات وہ ہے کہ جو وہ کہہ دے وہ اٹل ہو، اس کے خلاف کبھی نہ ہو سکتا ہو. تو جو انسان اپنی رائے کو اس درجے میں پیش کرے کہ یہ اٹل ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، وہ در پردہ خدائی کا مدعی ہے. یہ تو خدا کا کام ہے کہ وہ یوں کہے کہ جو میں نے کہا وہی ہے صحیح اور وہی چلے گا، دوسری چیز نہیں چل سکتی. بندہ اپنی رائے پر اتنا اصرار کرے کہ یہی چلے گی، یہ تو در پردہ خدائی کا دعویٰ ہے، وہ نام خدائی کا نہیں. اور نبی وہ ہے کہ جو زبان سے فرمائے وہ سچی بات ہو، کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا نبی کا کلام. تو جو شخص اپنے قول کے بارے میں یہ کہے کہ یہ اتنی سچی بات ہے کہ اس کے خلاف ممکن نہیں، تو وہ حقیقت میں در پردہ مدعی نبوت کا ہے کہ میں نبی ہوں، یہ الہامی چیزیں غلط نہیں ہو سکتی، حالانکہ رائے ہے اس کی. تو ایک اجتہادی رائے کے بارے میں اتنا جمود کرے آدمی کہ دوسرے کو معذور بھی نہ ٹھہرا سکے، خلاف کرنے والے کے لیے حجتیں ختم کر دے ساری، اور اکسائے عوام کو کہ نہیں چلو، اور یہ تو خلاف ہی کہہ رہا ہے. یہ در حقیقت افساد ہے. کام اتنا ہے کہ مسئلہ کہے، اور وہ بھی اس کو چبانے کی ضرورت نہیں کہ بار بار کہے آدمی. بس ہو گیا ایک مسئلے کا اعلان، ماننے والے مانیں گے، نہیں ماننے والے نہیں مانیں گے. تم ذمہ دار نہیں، خدائی ٹھیکیدار نہیں، بس ایک مسئلہ ہو گیا. لیکن ایک مسئلے کو ضد اور اصرار کے ساتھ پیش کرتے رہنا اور چباتے رہنا، اس سے خواہ گروہ بندی پیدا ہوتی ہے، نزاعات عوام میں پیدا ہوتے ہیں. کہنے والوں کا نہیں بگڑتا، مصیبت عوام پر آ جاتی. ہاں زور اور اصرار نصوص پر کیا جائے. مثلا نفس سریہ نماز فرض ہے، آپ زور جبر سے کہہ سکتے ہیں کہ پڑھنی پڑے گی نماز، روزہ رکھنا پڑے گا، زکات دینی پڑے گی. لیکن اجتہادی چیزوں میں آپ زور دیں، وہ تبلیغی کی چیز نہیں، آپ زور کہاں پہ دیتے ہیں؟ مثلا حنفی مسائل ہیں اجتہادی، یہ تبلیغی مذاہب نہیں ہے کہ آپ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر یوں کہیں کہ لوگوں تم حنفی بن جاؤ، شافعی مت رہو. یہ غلط ہے. اس واسطے کہ تو اجتہادی مسائل ہیں، جو مسئلہ ثواب ہے اس میں احتمال خطا کا ہے، اور جس مسئلے کو آپ خطا کہہ رہے ہیں اس میں احتمال ثواب کا ہے. تو جد اور اصرار کرنا یا تبلیغ کرنا حنفیت کی، یا کوئی شافعی آ کے اسٹیج پہ کھڑا ہو کہ لوگوں شافعی بن جاؤ حنفی مت رہو، تو یہ مذاہب تبلیغی نہیں، یہ تو ترجیحی مذاہب ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ عمل راجح ہے، فلاں عمل راجح نہیں. اس عمل کی چیزیں ہیں، لیکن ان کو تبلیغ کرنا یہ حقیقت میں
اپنے محل سے نکال دینا ہے شیخ. تو ترجیحی مذاہب کو تبلیغی مذاہب مت بناؤ. تو جب فقہ جو اجتہادی مسائل کا مجموعہ ہے وہ بھی تبلیغی چیز نہیں، تو اگر کسی عالم کی کوئی جزوی تحقیق ہو وہ تبلیغی کیسے بن جائے گی کہ خام خواہ اس کی تبلیغ کرے؟ یہ ہو سکتا ہے کسی نے مسئلہ پوچھا جو اس کے نزدیک حق ہے وہ مسئلہ بتلا دے، وہ مانے نہ مانے، لیکن اس کی تبلیغ کر کے اس کو زینت اسٹیج بنا دے، یہ کسی طرح مناسب نہیں، اس کا نتیجہ گروہ بندی ہوگا. تو چونکہ آج کل یہ ایک خو پیدا ہو گئی اور اس میں بیشتر بے ادبی اور گستاخی اور جسارت اور جرأت بیجا یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، اس واسطے میں نے اصول کے طور پر عرض کیا کہ اس کی خاص رعایت رکھنی چاہیے کہ فروعات میں اختلافی مسائل میں اگر نوبت آئے کوئی پوچھے آپ کہہ دیں، نہ مانے قطعاً نہ اس پہ ملامت کریں نہ کچھ، وہ کہے بھائی میری تحقیق تو یہ ہے کہ بھائی اپنی تحقیق پہ عمل کرو، بس ہو گیا قصہ. اس واسطے یہ چند باتیں. کتنے بج گئے؟ اچھی بات ہے. تو بس خیر وہ مضمون بھی پورا ہو گیا. بہرحال آج میں نے زیادہ وقت آپ حضرات کا لیا اور اس کا بھی انتظار نہ کیا کہ کوئی کچھ سوال کرے یا پوچھے جیسے عادت تھی، اس لیے کہ گویا اس سفر کی یہاں پر یہ گویا آخری رات ہے. اس کے بعد آنا ہوگا ایک رات کے لیے، مگر وہ جیسا کہ مسافر خانے میں ٹھہر جاتا ہے، صبح ہی کو روانگی ہوگی اور شاید اس وقت اجتماع نہ بھی ہو سکے. اس واسطے میں نے زیادہ وقت لے لیا آپ حضرات کا اور یہ چند باتیں گزارش کر دیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، خیر کی مصلح بنا دے، عمل کیا. اللهم اصلح لنا بخير واختم لنا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم افتح لنا بخير واختم لنا بخير واجعل ثواب